بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل تحریمہ کے صحیح ہونے کی 8 شرطیں بتلائی گئی تھی، جن میں سے 2 شرائط پچھلی ویڈیو میں کل کی ویڈیو میں بتلائی گئی، بیان کی جا چکی ہیں۔ تیسری شرط یہاں بیان کی جائے گی۔ تیسری شرط ہے تحریمہ کا نیت سے پہلے نہ ہونا، یعنی کہ تکبیر تحریمہ نیت سے پہلے نہ کہے، یعنی اگر کوئی تحریمہ پہلے کہے اور نیت بعد میں کرے تو ایسی صورت میں اس کی تحریمہ صحیح نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص تحریمہ پہلے کہے اور نیت بعد میں کرے تو اس کی تکبیر تحریمہ اس صورت میں صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 4، تکبیر تحریمہ اتنی آواز سے کہنا کہ خود سن لے۔ تکبیر تحریمہ اتنی آواز سے کہنا کہ خود سن لے، اپنے کانوں سے تکبیر تحریمہ کی آواز سن لے، اتنی زور سے تکبیر تحریمہ کہنا شرط ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ اتنی زور سے کہنا کہ خود سن لے، بشرطے کہ وہ بہرا نہ ہو۔ اگر بہرا ہو تو پھر زور سے کہنا اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص گونگا ہے تو اس کے لیے الفاظ کے ذریعے تکبیر تحریمہ کہنا ضروری نہیں ہے، اور اس کے لیے تکبیر تحریمہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص گونگا ہے تو اس کے لیے تکبیر تحریمہ کے واسطے زبان ہلانا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے تکبیر تحریمہ معاف ہے۔ اگر کوئی شخص گونگا ہے تو اس کے لیے تکبیر تحریمہ معاف ہے، بلکہ اس کے لیے زبان ہلانا بھی، الفاظ ادا کرنا بھی، یہ بھی ضروری نہیں، بلکہ تکبیر تحریمہ ہی اس کے لیے معاف ہے۔ نمبر 6، تکبیر تحریمہ ایسے الفاظ کے ذریعے ادا کرنا جن سے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی جائے۔ تکبیر تحریمہ ایسے الفاظ سے ادا کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت یعنی بڑائی بیان کی جائے، یعنی اللہ اکبر کے ذریعے ہی تکبیر تحریمہ کا ادا کرنا۔ اگر کوئی شخص اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبار اس طرح کے کوئی الفاظ نکالتا ہے تو اس کی تحریمہ صحیح نہیں ہوتی۔ نمبر 7، لفظ اللہ میں لام کے بعد الف کہنا۔ اگر کوئی شخص الف نہ کہے تو اس کی تحریمہ صحیح نہیں ہوگی۔ لفظ اللہ میں لام کے بعد الف کہنا، لام کے بعد الف کہنا، جیسے اللہ، تو اس طرح کے الفاظ ادا کرے گا تو اس کی نماز، اس کی تحریمہ صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 8، تکبیر تحریمہ کو بسم اللہ وغیرہ سے ادا نہ کرنا۔ اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اس کی تحریمہ بھی صحیح نہیں ہوگی۔ یہاں تحریمہ کا بیان ختم ہو چکا، مکمل ہو چکا۔ رکوع میں تکبیر تحریمہ کہنے کا حکم۔ رکوع میں تکبیر تحریمہ کہنے کا حکم۔ سوال، اگر امام رکوع میں ہے اور کوئی شخص رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر امام رکوع میں ہے اور کوئی شخص امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر رکوع میں ہی شامل ہوتے وقت تکبیر کہہ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی کہ رکوع میں جاتے جاتے ہی تکبیر تحریمہ کہی تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب نمبر 12، اگر امام رکوع میں ہے اور اس وقت کوئی شخص امام کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے، اگر امام رکوع میں ہے اور کوئی شخص اس وقت امام کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اولاً تحریمہ کہے، کہ پہلے تحریمہ کہے، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے۔ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے تحریمہ کہے اور پھر دوسری تکبیر کہنے کے بعد پھر رکوع میں جائے۔ اگر کسی شخص نے تکبیر تحریمہ کہا اور دوسری تکبیر کہے بغیر ہی رکوع میں چلا گیا، اگر کسی نے تکبیر تحریمہ تو کہی، پہلی تکبیر تو کہی، لیکن رکوع میں جانے کے لیے تکبیر نہیں کہی، اگر کسی شخص نے پہلی تکبیر کہی، تکبیر تحریمہ کہی، اور جب رکوع میں گیا پھر تکبیر نہیں کہی،
تو اس کو وہ رکعت مل جائے گی اور نماز بھی صحیح ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے۔ اس کو وہ نماز وہ رکعت بھی مل جائے گی، بغیر تکبیر کہے رکوع میں چلا گیا، اس کی نماز ہو جائے گی، رکعت بھی مل جائے گی، نماز بھی صحیح ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے تکبیر تحریمہ کہیں، دوسری تکبیر کہتے ہوئے پھر رکوع میں چلے جائیں، اس سے آپ کا مسنون طریقہ ادا ہوگا۔ یہ طریقہ تھا رکوع میں شریک ہونے کا امام کے ساتھ، اور اوپر بیان کی گئی تحریمہ کے صحیح ہونے کی 8 شرطیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور ان مسائل پر عمل کرنے کی، ان کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک حالات حاضرہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک جو بیماری چل رہی ہے اس سے تمام مسلمانوں کی، پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔